کہ یقین کریں ہم لوگ جو بدزن وہ کرتے ہیں نا کہ یار وہ فار ایگزامپل کوئی بندہ آیا اب ہم دونوں ملے ہیں یار یہ صحیح نہیں ہے, خام خواہ شک کی نگاہ سے دیکھ لیا. اس نے بات کی ہوگی نا, اس نے مجھے نیچے کرنے کی لکھی ہے, یا اس نے بات کی ہے نا وہ میرے بارے میں برا سوچتا ہے, یا اس نے مجھے بلیٹل کرنے کی لکھی ہے. ہر چیز کو نیگیٹیوٹی میں لے کے جانا. جیسے کہتے ہیں نا کہ مسلمان سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, دیکھو جو تم کر رہے ہو نا بدزنی, ان بعد الظن اثم, کچھ سوچے بھی گناہ ہے. سبحان اللہ, اثم یہ گناہ ہے. فلا تجسسوا, اور ہر چیز کی تجسس میں نہ پڑ جایا کرو کہ یار یہ ایسے ہوتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. یار میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اسلام نے یہ جو اصول بتائے ہیں اور اس حد تک, اس ڈیپتھ تک بتائے ہیں, ایسا کیسا معاشرہ جو ہے وہ آتا ہے قیام میں اگر ان اصولوں پر چلا جائے تو. یار کیا مدینہ کی ریاست ہے اور کتنا زبردست معاشرہ, جس میں سارے محبت کرنے والے ہیں, دل صاف ہیں, اور ایک دوسرے کی عزت کی پرواہ اس طرح کرتے ہیں جس طرح اپنی عزت کی پرواہ کرتے ہیں. کل یا پرسوں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, تو نماز کے بعد نا مولانا صاحب نے کہا کہ ایک بھائی کے بارے میں کہا کہ وہ شخص نمازی تھے یہاں پہ, اور وہ کچھ دنوں سے یہاں پہ نہیں آئے. کہتے ہیں مجھے بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا, میرے ذہن میں نہیں ہے ان کے بارے میں, مصروفیت رمضان کی, بیمار تھے وہ. اور کہتے ہیں میں جب ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے پوچھا نہیں نا. کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے بارے میں پوچھا نہیں, ان کے ایبسنس کو جانا نہیں. اور پھر ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے کہا سب مل کے بھائی ان کی صحت کے لیے دعا کریں. یعنی وہ بیمار ہو گئے تھے نا, اور انہوں نے رو کے دعا کی ان کے لیے, اور سب اکثر جو ہے نا وہاں پہ ان کے آنسو بہ رہے تھے. اور وہ جو اس پہ سب کے لیے دعائیں کی, اور وہ سارا مجھے نا اس ٹائم ہلکے سے نا گلمپس ملا مدینہ کا. اللہ اکبر, کہ یار کتنا خوبصورت ہے اسلام, کہ ایک شخص ہے بھی نہیں, اس کی طبیعت خراب تھی, وہ مسجد نہیں آ رہا, اور ہم سب اس کی ایبسنس میں میں تو اس بندے کو مطلب جو بھی آنیسٹ بائی فیس نہیں جانتا, ٹھیک ہے, اچھا, اور وہ کہتے ہیں یار اس کو کوئی مفاد نہیں ہے کسی کا بھی, ہے نا, کیا ہمارا مسلمان بھائی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے, ہمارے پہ حق بنتا ہے ہم اس کے لیے دعا کریں, اور ہم اس کو ملنے, ہم سے غلطی کوتاہی ہوئی ہے, وہ 4-5 دن کے لیے, ہفتے کے لیے نہیں آیا, ہم نے اسے پوچھا, انہوں نے دعائیں کی. وہ جو ایک محبت تھی نا کہ یار میرا مسلمان بھائی ہے, سبحان اللہ. اور مدینہ کی ریاست امیجن کریں, ہر بندہ ایک دوسرے سے محبت کر رہا ہے, ہر بندہ اچھا جان رہا ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یعنی میں اپنے آپ کو اپنے پہ پریفر کرتا ہوں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ جو تھی نا صحابہ کو آپس میں مطلب نیڈز تھی, لیکن وہ اپنی نیڈز کو قربان کرتے تھے, اور دوسروں کو, یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان کو حاجت ہے ان چیزوں کی, لیکن انہوں نے, وہ کون سی آیت ہے مجھے بالکل ذہن سے نکل رہی ہے اس کے الفاظ, کہ دے اسپینڈ علی حبہ, ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ جو ہے نا پھر بھی جو ہے اسپینڈ کر رہے تھے ان کے لیے, مطلب اپنے بھائیوں کے لیے. یار وہ حدیث ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی خدمت میں لگ جاتا ہے, دس از ویری پروفاؤنڈ. مطلب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب میں نے تھوڑا سا ایکسپیرینس کیا نا کہ مجھے یار کسی کے لیے آؤٹ آف دا وے جانا پڑے گا, اور میرے ذہن میں یہ حدیث آئی ہے, میں نے کہا یار لیٹس ڈو اٹ. کیوں؟ کیونکہ ریوارڈ بہت بڑا ہے. جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی خدمت میں لگ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کی خدمت میں لگ جاتا ہے. یار اللہ تعالیٰ جو کہ پوری دنیا کے افیئرز کنٹرول کرتا ہے, آپ کی زندگی کی خوشی اور غمی, آپ کا رزق, آپ کی اولاد, آپ کا سب کچھ کنٹرول کرتا ہے, وہ آپ کے افیئرز دنیا کے ٹھیک کرنے میں لگ جاتا ہے. اور جس شخص کے افیئرز ٹھیک کرنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات لگ جائے, اس شخص کے افیئرز کیسے ہوں گے؟ اور شیخ ہم روزے میں ہیں, آپ دیکھیں روزے میں لوگ آج بھی گالیاں دے رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے جو شخص روزے کے ہاتھ میں بھی گالی دے, گناہ کرے, لیس لہ الا الجوع, اس کے لیے ایکسپٹ بھوک ہی اور کچھ بھی نہیں ہے. شیطان بند ہے حالانکہ بند ہے, اس کے نفس کی شرارت ہے نا. اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سر ساری پتہ ہے کرتے تھے روزے کی حالت میں, وہ مسجد میں آ جاتے تھے اور اپنے دن مسجد میں گزارتے تھے کہ ہم یہاں پہ رہیں گے, قرآن پڑھیں گے, ہم لوگوں سے کم ملیں گے, ہماری زبان سے کم الفاظ نکلیں گے, اور ہم گناہ نہیں کر سکیں گے. اور ان سے پوچھا تھا آپ یہاں پہ کیوں؟ کہتے ہیں نحن نحفظ صیامنا, ہم لوگ اپنے روزے کو بچانے کے لیے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے روزے کو بچاتے کہ کسی خلاف کی بات نہ نکل جائے میرے منہ سے. ہم نا تھوڑا سا بھی پریکٹیکل سٹیپس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے فار انسٹنس ہمارے یوتھ کے لیے کیا پاسبل وے ہیں, پریکٹیکل ویز ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکیں. یہ بہت ضروری ہے. ایک تو جو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں فرسٹ آف آل پیرنٹس کو جو ہے ایز اے پیرنٹ بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا بچہ جو ہے یعنی کہاں پہ ایکسپوزڈ ہوا ہے. آیا کالج میں اگر جا رہا ہے, کالج میں اگر اس کی گیدرنگ ہے, کیسے لوگوں کے ساتھ ہے, کیسے اس کے دوست ہیں.
آیا دیکھیں جیسے اس کے دوست ہوں گے ویسے ہی جو ہے وہ لڑکا ہوگا, ٹھیک ہے. سیکنڈلی آیا پیرنٹس themselves are they cursing each other, are they swearing, کہ آپ کو پتہ ہے جیسے فون پہ ہو گیا سب کانشیسلی کسی کو گالی دے دی ہے, کچھ برا بھلا کہہ دیا, تو وہ بھی بچوں پہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو پیرنٹس کو خاص کر جو نا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو خود اپنے آپ کو بہتر کریں فرسٹ آف آل, اور وہی بات آتی ہے کہ جو بندہ بذات خود ہے وہ خود اپنی کمپنی کو بہتر کرے, درست کرے. ظاہری بات ہے اگر میں فرسٹ آف آل میں بڑا وہ ایک بنا ہوا ہوں, نمازی بنا ہوا ہوں, حاجی بنا ہوا ہوں, لیکن میری گیدرنگ ساری جو ہے سگریٹ پیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے, تو ڈیفینیٹلی اگر وہ گالیاں دیتے ہیں تو وہ سب کانشیسلی میرے مائنڈ میں بھی وہ آتی جائے, پھر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک نکلے گا. کمپنی اچھی کی جائے. اور یہ ہے کہ اگر تو آپ کوئی ایسے آپ کے گروپ میں کوئی ایسا لڑکا ہے, ایسا کوئی بندہ ہے جو کہ اس میں ایسی عادت ہے, وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے, اس پہ جو ہے وہ بندہ اپلائی کرے کہ من رأى منکرا فلیغیرہ بیدہ, اگر فإن لم یستطع بلسانہ, اس کو روکے کم از کم یار آپ تھوڑا سا لحاظ کریں, آپ اپنی جو ہے لینگویج تو بہتر کریں. تو یعنی جو ہے نا ہم لوگ خود ایک بیریئر بنیں کہ تاکہ ہو سکتا ہے ہماری وجہ سے وہ بندہ جو ہے ٹھیک ہو جائے اور ہمارے لیے وہ ایک ثواب کا باعث بن جائے. آئسولیشن ضروری ہے, مطلب ایسی کمپنی سے نا بالکل ہٹنا بہت ضروری ہے. اگر تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی. ایگزیکٹلی بچپن میں جب ہم وہ بیٹ بال کھیلا کرتے تھے گلیوں میں آگے پیچھے, ریمبر ہماری بال ڈرینیج میں چلی جایا کرتی تھی, تو ہم ڈرینیج سے نکالتے تھے, نکال کے دھوتے تھے یا اندر ہی ڈرینیج کے دھو دیتے تھے, نکال کے پہلے اس گند سے نکالتے تھے نا, وہ تو بس ایسے وہ پیسے مارتے تھے 2-3 بار صاف ہو گئی چلو, لیکن پھر بھی مٹی میں مارتے تھے یار. کتنے ویسے نان ہائیجینک ہوا کرتے تھے, کوئی خیال نہیں ہوتا تھا, ہینڈ سینیٹائزر نہیں تھا نا اس وقت. لیکن بہرحال بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ گند میں سے چیز کو نکالنا ضروری ہے اس کی صفائی کے لیے. تو اس لیے نا وہ آئسولیشن, بری کمپنی سے آئسولیٹ کرنا, اچھی کمپنی میں جانا, تبھی انسان جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ نے تو چھوٹے بچوں کی بات کی نا, یہ تو ایک وہ کیا شروع سے ہی کیسے ہم تربیت کر سکتے ہیں, لیکن فار دا بگر ونز آؤٹ دیئر ہو آر واچنگ اس, ان کے لیے یہ ہے کہ چینج یور کمپنی انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے. بالکل. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ سے کوئی شخص آپ کے سامنے گندی بات کرتا ہے, بری بات گالی دیتا ہے, آپ سے پیار محبت سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا اچھا شکل دی ہے, اتنی اچھی زبان دی ہے, اتنے ماشاء اللہ پڑھے لکھے ہیں, اب اسے کہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ وہ ویسے تھوڑا سا پڑھا لکھا میں ہوں, ویسے چلے میں نے ایف ایس سی پاس ہوا کہ پڑھا لکھا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اصل پڑھا لکھا وہ ہے جو جس کا اخلاق اچھا ہے, کردار اچھا ہے. ایف ایس سی میٹرک پی ایچ ڈی میٹر نہیں کرتی. And you should mean it, مطلب don't fake it, انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے, for goodness is your brother, good faith آپ ان کو بالکل, کیونکہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, بنی آدم کو اللہ نے تکریم دی, اور ہر انسان جو ہے نا ایک بہترین اسٹیچر میں پیدا کیا گیا ہے. تو آپ کو اللہ نے اتنا اچھا پیدا کیا, آپ اتنا اچھا بولتے ہیں, لیکن اپنی اتنی آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکلتے ہوئے اچھا نہیں لگتا. تو اس کو نصیحت کریں لازم, جو آپ کے سامنے غیبت کر رہا ہے یا تو اس کو وہیں روکیں, یہ اس کے بارے میں یہ غیبت ہو رہی ہے. یار ایک اور پرسپیکٹیو آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ فرشتے جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں نا, امیجن اس دن آپ کو نامہ اعمال ملا اللہ تعالیٰ کے سامنے, اینڈ یو اوپن دا بک اور آگے ایف ورڈ لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ, اور اللہ تعالیٰ بھی اور ایک بار بھی نہیں, وہ پتہ نہیں شاید آپ کی بک ہی بھری کتنی بار لکھا ہے, اور گندی گندی گالیاں لکھی ہیں مثال کے طور پہ. چلو زندگی کا ایک آور آپ نے ایک صفحہ کھولا ہے, وہ والا آور جس میں مثال کے طور پہ اس بندے نے ویڈیو بنائی ہے, لیٹس سے, یا آپ کسی گیدرنگ میں بیٹھے تھے, اس میں گالیاں ہی گالیاں, کیا یار حال ہوگا. دیکھیں نا, اقرا کتاب کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, اپنی کتاب خود پڑھ لے, آج کافی ہے. بچا لے گا جو تو کہتا تھا نا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, کہہ لو یار, ایک تو یہ تک اگر والد صاحب کے سامنے کوئی ویڈیو آ جائے, فار ایگزامپل ایک دوست دکھائے کوئی آج دیکھیں آپ کا بیٹا یہ باتیں کرتا ہے, اور اس میں انسان گالیاں پہ گالیاں دی جا رہا ہے, اگلے کی ماں بہن کو بھی, اور اس کو دوست دے رہے ہیں, اور والد صاحب بولے بیٹا میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی, ذرا سنو میرے سامنے بیٹھ کے. کتنا انسان کہے گا یار میں زمین میں گڑ جاؤں اور مر جاؤں, اور کاش میں آج یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں آج مٹی ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جب وہ مالک الملک ہوں گے, اور اس دن صحیح غصے میں ہوں گے, نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں تھے, نہ اس کے بعد کبھی اتنے غصے میں ہوں گے, تو اللہ وہ انسان جو گناہ کو پائے گا دیکھے گا کہ کاش. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا, خوشخبری ہو, گلیڈ ٹائڈنگز ٹو دا پرسن جس کا نامہ اعمال کھولا اور اس نے کثرت سے استغفار کو پایا. امیجن وہ شخص جو کہ اپنے نامہ اعمال کھولے اور اس میں ایف ورڈز اینڈ بی سی ورڈز اینڈ فلاں ورڈز اینڈ فلاں ورڈز, اور لوگوں کی غیبت اور روسٹنگ, اور پھر صرف اس کی نہیں بلکہ لوگوں نے جو سے گالیاں سیکھیں, لوگوں نے جو بن گیا نا, یعنی سوء جاریہ اور اثم جاریہ بن گیا اس کے لیے. لا الہ الا اللہ. ہم نا ہماری یہ آخرت کا معاملہ نا یار سمپل نہیں ہے واللہ.
جو لوگ تو سنسیئر ہیں، جنہوں نے مرنا ہے نا، جس نے مرنا ہے وہ تو چھوڑ دے گالی دینا آج ہی. صحیح بات. جس نے نہیں مرنا آپ کو اجازت ہے آپ دیتے رہیں.